تم پر کون غالب آ سکتا ہے؟ اس لیے تو منظر بھوپالی نے کہا طاقتیں تمہاری ہے اور خدا ہمارا ہے. ارے طاقتیں تمہاری ہے اور خدا ہمارا ہے، عکس پر نہ اتراؤ آئینہ ہمارا ہے. لوگ اس بات پر شاید گھمنڈ کرتے ہوں گے، غرور کرتے ہوں گے، تکبر کرتے ہوں گے کہ ہماری حکومت ہے، ہماری سلطنت ہے، ہماری فوج ہے، ہمارا سکہ چلے گا، ہمارا قانون چلے گا، ہمارا آئین چلے گا. ان کو معلوم ہی نہیں کہ دنیا کا بنانے والا مسلمانوں کا ہے. یہاں پر جو تکلیف کی بات ہے، مشکل کی بات ہے، وہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے اپنا تعلق اللہ سے توڑ کے رکھا ہے. ہم نے اپنا تعلق اللہ سے نہیں جوڑا. اسی لیے منظر بھوپالی کے اشعار کہ طاقتیں تمہاری ہے اور خدا ہمارا ہے، عکس پر نہ اتراؤ آئینہ ہمارا ہے. اور عمر بھر تو کوئی بھی جنگ لڑ نہیں سکتا، تم بھی ٹوٹ جاؤ گے تجربہ ہمارا ہے. بڑے بڑے لوگوں کی حکومت رہی، یہاں تو مغل شاہی بھی رہی، انگریز بھی آ گئے برطانیہ سے 350 سال حکومت کر کے چلے گئے. کیا وہ زندہ ہے؟ باقی ہے. مسلمان باقی ہے، مسلمان باقی رہے گا. مسلمان تو تا قیامت باقی رہے گا. جس دن مسلمان نہیں رہے گا اس دن دنیا باقی نہیں رہے گا. اس لیے کہا کہ عمر بھر تو کوئی بھی جنگ لڑ نہیں سکتا، تم بھی ٹوٹ جاؤ گے تجربہ ہمارا ہے. اپنی رہنمائی پر اب غرور مت کرنا، اپنی رہنمائی پر اب غرور مت کرنا، آپ سے بہت آگے نقش پا ہمارا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ ہماری پہنچ چاند پر ہو گئی، ہم خلا سے جا کر آ گئے، کہاں سے کہکشاں میں جا کر آ گئے، پتہ نہیں آسمان سے قریب ہو کر وہ آ گئے. لیکن ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ مسلمان عرش معلیٰ پر پہنچ گئے. مسلمانوں کی پہنچ چاند تک نہیں ہے، مسلمانوں کی پہنچ سیاروں تک نہیں ہے، مسلمانوں کی پہنچ خلا تک نہیں ہے، مسلمانوں کی پہنچ عرش معلیٰ تک ہے. وقان قاب قوسین او ادنا، اللہ کے نبی اللہ کے اتنے قریب ہو گئے جیسے دو قوس قریب ہو جاتا ہے. والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. یہ سورہ نجم میں اللہ نے یہی تو بتایا کہ آپ کو معراج ہوئی، آپ ساتوں آسمان پار کر چکے، عرش معلیٰ پر پہنچ گئے، سدرۃ المنتہا پر پہنچ گئے، آپ اللہ سے ہم کلام ہوئی. لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم چاند پر، جو چاند پہ جا کر لوٹ آیا، اتنی سی ادا پر اترایا، وہ عرش معلیٰ قرب خدا سدرا کی بلندی کیا جانے. اس کو کیا معلوم سدرا کیا ہے، اس کو کیا معلوم عرش معلیٰ کیا ہے، اس کو کیا معلوم اللہ کون ہے، رسول کون ہے، فرشتے کون ہے، ساتوں آسمان کیا ہے. وہ تو بس چاند پہ جاتا ہے خوش ہو جاتا ہے، وہ چاند سے جاتا ہے لوٹ کر آتا ہے، اتنی سی بات پر اتراتا ہے. اس لیے میرے دوستو ہم یہ نہ سمجھے دنیا کہیں پر بھی چلی جائے ہم تو سب سے آگے. ہمارے پاس قرآن ہے، ہمارے پاس اللہ ہے، ہمارے پاس اللہ کا رسول ہے. شرط یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی ماننے والے ہوں، ہم اللہ اور اس کے رسول کے حکموں پر عمل کرنے والے بنے. بس اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے. ہم اللہ اور اس کے رسول سے دور ہو گئے، اللہ اور اس کا رسول ہم سے دور ہو گئے. اس لیے تو کوئی مدد مسلمانوں کے ساتھ نہیں، کوئی نصرت مسلمانوں کے ساتھ نہیں. اس لیے آج بھی اللہ کا وہی وعدہ ہے جو صحابہ کے ساتھ تھا، آج بھی اللہ کا وہی وعدہ ہے جو انبیاء کے ساتھ تھا. اللہ تعالیٰ ہماری مدد کریں گے، ضرور کریں گے، کیونکہ اللہ نے صحابہ کی مدد کی، ان کے اعمال کی بنیاد پر ہمارے اعمال صحیح ہوگے، ہماری مدد بھی کی جائے. اس لیے ہم اپنی زندگی کو یہ کوشش کریں اپنی زندگی میں کہ میری زندگی میں اسلام کے کتنے احکام ہیں، قرآن میری زندگی میں کتنا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں میری زندگی میں کتنی. اور سال بھر ہم یہ معائنہ کریں کہ ہم دنیا کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں، دنیا کے لیے کتنی جد و جہد کرتے ہیں، دنیا کے لیے کتنی کوشش کرتے ہیں. حالانکہ دنیا باقی رہنے والی چیز نہیں، آخرت باقی رہنے والی چیز. اس لیے دنیا تو ختم ہو جائے گی، دنیا کا ختم ہونا لازمی چیز ہے،
تو حرص ہوس کو چھوڑ دیا، مت دیش بدیش پھرے مارا، قزاق کجل کا لوٹے ہیں دن رات بجا کر نقارا، کیا بلیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آنکھ دھوا اور انگارا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجار، جب کہا جائے گا نفخ فی الصور نفخۃ واحدہ، تمام انسان مر جائیں گے۔ کہاں ہے تمہاری رہائش گاہیں، کہاں ہے محل، کہاں ہے تجارت، کہاں ہے معیشت، سب برباد ہو جائے۔ ہر منزل پہ جو ساتھ تیرے، یہ جتنا ڈیرا ڈانڈا ہے، زردام درم کا بھانڈا ہے، بندوق سپر اور کھانڈا ہے، جب نائک تن کا نکل گیا جو ملکو ہانڈا ہے، پھر ہانڈا ہے نہ بھانڈا ہے، ارے حلوہ ہے نہ مانڈا ہے، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا، جب اللہ کہہ دیں گے دنیا کو فنا ہو جا، دنیا فنا ہو جائے گی۔ کہاں ہیں سارے کھانے، سارے حلوے، سارے مانڈے، سارے اسفار، گھومنے پھرنے کی چیزیں، سب یکایک ختم ہو جائے گی۔ ہمیں دنیا اس لیے اچھی لگتی ہے کہ ہمارے جسم میں روح ہے، جب روح کا تعلق جسم سے ختم ہو جائے گا ہمارا تعلق دنیا سے ختم ہو جائے گا۔ آدمی لقمہ اٹھاتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا میں لقمہ اٹھاؤ کھانا کھانے کے لیے، میں نہیں جانتا یہ لقمہ میرے حلق میں جائے گا، میں نماز پڑھتا ہوں، میں نہیں جانتا میں سلام پھیر سکوں گا یا نہیں پھیر سکوں گا، یہ سلام پھیرنے سے پہلے مجھے موت آ جائے گی۔ اس لیے علماء نے کہا کہ یہ دنیا پہ لمبی لمبی امیدیں لگانے سے بچو۔ ہاں میرے دوستو، بس